یہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ تم انسان ہو، حیوانی سطح سے تمہاری سطح بہت بلند ہے۔ خود ہمیں ہمارے انسانی مرتبے کا تعارف قرآن کراتا ہے، وحی کراتی ہے، نبی کراتے ہیں، رسول کراتے ہیں، اللہ والے کراتے ہیں، دنیا والے نہیں کراتے۔ ان کے اپنے حدود ہیں، ان کا مبلغ علم وہی ہے۔ مشکل یہ ہے ان کا مبلغ علم وہی ہے، وہ قاصر ہیں اگر مقصر نہیں ہے، اگر مقصر نہیں ہے تو وہ قاصر ہیں۔ قاصر و مقصر میں فرق ہے نا۔ آپ لوگ تو بس ایک ہی لفظ رٹے ہوئے ہیں، مقصر، جس کو دل چاہا مقصر کہیں، جس کو دل چاہا، جس سے آپ کی انبن ہو جائے وہ مقصر۔ معیار یہ ہے، معیار یہ۔ قاصر کہتے ہیں اسے جو کہیں خود پہنچ نہ پائے، جو علم حاصل نہ کر سکے، جو کسی مطلب کو سمجھنے سے قاصر ہو، ہینڈی کیپڈ ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور مقصر وہ ہے جو علم حاصل کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، جو پہنچ سکتا ہے اور نہیں پہنچتا، وہ ہے مقصر۔ دوبارہ یہ قاصر ہے، میں ان سب کو قاصر سمجھتا ہوں۔ جو انسانی رتبے کو نہ سمجھ سکے اور انسان کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے، وہ ما فوق بشر مخلوقات کے مرتبے تک کیا پہنچے۔ اسی لیے میں نے کسی مقام پہ یہ جملہ کہا تھا کہ ذات مبارک مصطفیٰ، ذات مبارک مرتضیٰ، ذات مبارک زہرا، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے حق میں تقصیر ہی ہو سکتی ہے، غلو تو ممکن بھی نہیں۔ غلو تو ممکن ہی نہیں، تقصیر ہی ہو سکتی۔ ہم سب جتنا بھی چاہیں ان کو سمجھنا، مقصر رہ جائیں گے، یا قاصر رہ جائیں گے یا مقصر رہ جائیں گے۔ ہم سے تقصیر تو ممکن ہے، غلو ممکن ہی نہیں۔ اب یہ جملہ میں نے ایک جگہ عرض کر دیا تھا، تو بہرحال ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ تقصیر ممکن ہے، غلو ممکن ہی نہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، غلو ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا ذات مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم ان کے فضائل و کمالات کو سمجھنے میں قدم قدم پر عاجز رہ جاتے ہیں، تو تقصیر تو ممکن ہے۔ جب صفت سمجھ ہی نہیں سکتے تو غلو کہاں ممکن ہے؟ غلو تو کہتے ہیں اسے کہ کسی کی صفت کو سمجھا اور اس کو اس سے بڑھ کر بیان کیا، صفت کو سمجھا اور بڑھ کر بیان کیا۔ مثلا تخت حکومت پر کوئی حکمراں ہے، بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہے کہ یہ بی اے سے زیادہ اس کی صلاحیت نہیں ہے، بی اے بھی اس نے پتہ نہیں کیسے پاس کر لیا تھا۔ اب وہ حکمراں آج ملک کا وزیر اعظم ہو گیا، اس کی وہ ہمارے ملکوں میں تو ایک بڑی مصیبت چلی ہوئی ہے کہ یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ سند جعلی ہے کہ اصلی ہے، روزانہ ایک نہ ایک نئی جعلی سند ڈسکور ہوتی رہتی ہے۔ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے جاہل ہے، بے سواد ہے، کسی صورت سے بی اے وغیرہ کر لیا ہوگا، اگر کیا بھی ہوگا۔ اب چونکہ کرسی حکومت، ہمیں اس کا مبلغ علم معلوم ہے، معلوم ہے کہ یہ نبی جی بھیجو کی طرح کسی نے اس طوطے کو، اس مٹھو کو رٹایا ہے، اور جو اس کا سیکریٹری رٹا دیتا ہے بیچارہ وہی کہتا ہے، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا۔ ہمیں مبلغ علم معلوم ہے، مگر جب ہم قصیدہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہنا آپ کے علم کا، کیا کہنا آپ کی دانش کا، کیا کہنا آپ کی فکر کا، کیا کہنا آپ کے حسن تدبر کا۔ آپ کے حسن تدبر سے تو یہ ملک چل رہا ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ اس ملک پہ جتنی نحوستیں ہیں وہ آپ ہی کے سبب سے ہیں، مگر یہ کہ کہتے یہی ہیں۔ یہ جو ہے صورتحال، یہ جو صورتحال ہمیں معلوم ہے اس کی حد کیا ہے، اور اس کی حد سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس کا نام ہے غلو۔ غلو کیا ہے؟
حد سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. جب ہمیں کسی کی حد ہی نہ معلوم ہو تو بڑھانے کا کیا سوال پیدا ہوگا اور پھر غلو کا کیا سوال پیدا ہوگا. جسے خدا علی کہے اس کے علو کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ پھر وہاں غلو کہاں ممکن ہے؟ پھر وہاں غلو کہاں ممکن ہے؟ ممکن نہیں. تو یہ ایک ایسا مطلب ہے جو علمی مطلب ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. خطیبانہ صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آلہ